بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم۔ ایک نوجوان میرے پاس آئے، ان کی عمر تقریباً 30 برس ہے اور وہ بہت زیادہ پریشان کہ میری چھاتی میں درد ہوتا ہے، مجھے سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے، مجھے عجیب خیالات آتے رہتے ہیں، میرا دل نہیں لگتا، مجھے تھکاوٹ کا احساس ہوتا ہے، مجھ سے بات نہیں کی جاتی، چڑچڑاپن ہوتا ہے، مجھے غصہ آتا رہتا ہے۔ جب میں نے ان کی ہسٹری لی تو معلوم یہ ہوا کہ ان کے خاندانی معاملات کچھ اس طرح کے تھے کہ ماں باپ کے اندر علیحدگی ہو گئی تھی اور یہ اپنی والدین کے واحد اولاد تھے۔ والد نے بھی بعد میں شادی نہیں کی، والدہ نے بھی شادی نہیں کی، ان کی بہت اچھے انداز میں تربیت کی، بہت اچھی تعلیم دلوائی، لیکن اس کے باوجود چونکہ ماں باپ اکٹھے نہیں تھے، انہوں نے اکیلے تربیت پائی، اکیلے پرورش پائی، تو جو خلا پیدا ہوتا ہے اس نے ان کے ذہن پر منفی اثرات پیدا کر دیے۔ ہمارے معاشرے میں اگر ہم نگاہ دوڑائیں تو کتنے لوگ ہیں جو اس کیفیت سے گزرتے ہیں، جہاں ماں باپ میں علیحدگی ہو جاتی ہے، بچوں کی ذہنی کیفیت کس طرح ہوتی ہے آپ اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے، وہ کس کرب سے گزرتے ہیں، وہ کتنے نفسیاتی مسائل کا شکار ہوتے ہیں، کبھی ان کو گھبراہٹ ہوتی ہے، کبھی ان کو نیند نہیں آتی، کبھی ان کو غصہ آتا رہتا ہے، وہ جب لوگوں سے ملتے ہیں ان کا بات کرنے کو دل نہیں کرتا، وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے کمرے میں رہیں، وہ تنہائی پسند ہو جاتے ہیں۔ ہمیں یہ بات لازمی سوچنی چاہیے شادی کرنے سے پہلے کہ کیا ہم اس رشتے کو قائم رکھ سکیں گے، کیونکہ جذبات میں آ کے شادی تو کر لی جاتی ہے، لیکن آج کے زمانے میں آپ بتائیں کتنی شادیاں ہیں جو بہت عرصے تک چلتی ہیں، جہاں پر اس بندھن کو قائم رکھا جاتا ہے، جہاں پر جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو ان کی ایک مثبت انداز میں پرورش کی جاتی ہے۔ کتنے والدین ایسے ہیں جو پیار محبت سے رہتے ہیں، اگر ان میں اختلاف بھی ہو، ان میں بحث بھی ہو تو وہ کمرے تک محدود رہتا ہے، اس کی آواز کمرے سے باہر نہیں جاتی۔ ان کے بچوں کو یہ معلوم بھی نہیں ہوتا کہ ہمارے والدین میں کوئی اختلاف ہے، ہمارے والدین میں لڑائی ہوتی ہے۔ اس نوجوان کو جب میں نے دیکھا تو بہت پریشان، بہت ایجوکیٹڈ، لیکن صرف نفسیاتی دباؤ کی وجہ سے ان کو یہ لگتا ہے کہ جیسے مجھے شدید ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے، میں زندگی گزارنے کے قابل ہی نہیں ہوں۔ جب میں نے ان سے اور سوالات کیے تو معلوم یہ ہوا کہ وہ مختلف جگہوں پہ کام کرتے ہیں، نہ ان کے پاس صبح کا وقت ہے، نہ ان کے پاس شام کا وقت ہے، نہ ان کے پاس رات کا وقت ہے کہ وہ اپنی فیملی کو دے سکیں۔ کبھی صبح کے وقت 6 گھنٹے کہیں کام کرتے ہیں، کہیں رات کو کام کرتے ہیں۔ جب ہم مختلف اوقات میں کام کرتے ہیں، کبھی صبح کام کرتے ہیں، کبھی شام کام کرتے ہیں، کہیں رات کو ہم ڈیوٹی دے رہے ہوتے ہیں، تو اس کی وجہ سے ہمارے دماغ میں وہ ہارمونز جو ہماری ذہنی کیفیت کو ایک سطح پر رکھتے ہیں وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دماغ میں ایک گھڑی رکھی ہوئی ہے، اس گھڑی کے مطابق مختلف ہارمونز پیدا ہوتے ہیں۔ جب صبح کے وقت سورج کی روشنی ہماری آنکھوں پر پڑتی تھی کسی زمانے میں، جب لوگ باہر سوتے تھے، صحن میں سوتے تھے، چھتوں پہ سوتے تھے، تو وہ ہارمونز پیدا ہوتے تھے جو ان کو دن کے کام کے لیے تیار کرتے تھے، جو ان کو ایکٹیو کر دیتے تھے۔ اور جب دھیرے دھیرے شام آتی تھی، جب سورج غروب ہو جاتا تھا تو رات کے وقت وہ گھڑی ایک دوسرا ہارمون پیدا کرتی تھی جس کو ہم میلاٹونن کہتے تھے، اور وہ ہارمون ہمارے جسم میں ایک رفوگر کا کام کرتا تھا۔ ہمارے جسم میں جو ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے دن بھر میں کام کرنے کے دوران، ہماری سوچ میں جو تبدیلیاں آتی ہیں، ہمارے ٹیشوز چھوٹے چھوٹے ان میں تبدیلیاں آتی ہیں، تو یہ ہارمون ایک رفوگر کا کام کرتا تھا اور اس ٹوٹ پھوٹ کے عمل کو بہتر کر کے ہمیں اگلے دن کے لیے دوبارہ سے تیار کر دیتا تھا۔ لیکن آج نہ وہ شامیں ہیں، آج نہ وہ صبح ہیں، نہ ہم چھت پہ سوتے ہیں، نہ ہم باہر صحن میں سوتے ہیں، کیونکہ 24 گھنٹے ہمارے گھروں میں روشنی ہوتی ہے۔ روشنی نہ ہو، سیل فون کی روشنی ہوتی ہے، کمپیوٹر کی روشنی ہوتی ہے، جو ہمارے دماغ کو سکون لینے ہی نہیں دیتی۔ ان نوجوان کا میں نے مکمل معائنہ کیا، ان کو میں نے بتایا کہ آپ کا دل بہت صحت مند ہے، آپ کا دل اتنا صحت مند ہے کہ اگر آپ دوڑ لگائیں تو آپ کو 3-4 کلومیٹر کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ کوشش کر کے دیکھیں۔
آپ صبح کی سیر کو جائیں، آپ گہرے گہرے سانس لیں، کبھی اپنے آپ کو بھی وقت دیں۔ وہ وقت جو آپ اپنے آپ کو دیتے ہیں وہ کبھی ضائع نہیں ہوتا، وہ آپ کے جسم میں، آپ کے ذہن میں اتنی مثبت تبدیلیاں لے کر آتا ہے کہ آپ ایک بہتر انداز میں، ایک مثبت سوچ کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ آج کے نوجوانوں کے سوچنے کا انداز یہی ہو گیا ہے، وہ ہر وقت پریشان رہتے ہیں، وہ کام کرتے رہتے ہیں لیکن ان کے پاس وقت نہیں ہے۔ کبھی آپ آئی ٹی کے لوگوں کو دیکھیں کہ وہ کس طرح مستقل بیٹھے رہتے ہیں، ان کے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہوتا کہ وہ کوئی اور کام کر سکیں۔ آپ کسی بھی شعبے میں جا کر دیکھ لیں، لوگ کتنا پریشان ہیں، اور خاص طور پر آج کل تو پاکستان میں ہر انسان پریشان ہے۔ مہنگائی کا طوفان ہے، معاشی مسائل ہیں، ماحول کی آلودگی ہے، صحت کے مسائل ہیں، ذہنی پریشانیاں ہیں، بلز بہت زیادہ آ رہے ہیں، ٹیلی فون کا بل ہو، سوئی گیس کا بل ہو، بجلی کے بل ہو، یہ ادا کرنا لوگوں کی پہنچ سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ لوگوں میں گھٹن کا احساس پیدا ہوتا جا رہا ہے، لوگوں کے اندر غصہ بہت زیادہ ہوتا جا رہا ہے، عجیب سی کیفیت پیدا ہوتی جا رہی ہے۔ ہمیں اپنے ملک کو اگر ترقی یافتہ بنانا ہے تو ہمیں ان نوجوانوں کی صحت پر بہت توجہ دینی ہوگی، ان کی ذہنی صحت پر، ان کی جسمانی صحت پر، اور ان تمام عوامل کو ختم کرنا ہوگا جو ان کے اندر ایک بے چینی کی کیفیت پیدا کر رہے ہیں۔ بے روزگاری ان لوگوں کے اندر ہیجانی کیفیت پیدا کر رہی ہے، ان کے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں، ہمیں ان پر توجہ دینا ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں کسی اگلے پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ اپنا اور اپنے خاندان کے افراد کے دل کی صحت کا بہت خیال رکھیں اور کوشش کریں کہ زندہ رہیں ایک مضبوط، صحت مند اور توانا دل کے ساتھ۔ السلام علیکم۔